اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول، اے رسول علیہ السلام، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے نازل فرمایا گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور بالفرض محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا۔ اللہ کی طرف سے جو نازل ہوا اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ اللہ نے قرآن عطا کیا نبی اکرم علیہ السلام کو۔ ہاں، قرآن پاک کے علاوہ بھی حضور پر وحی آتی ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ تو اس قرآن کی تبلیغ کیجئے، اس قرآن کو پہنچائیے۔ اگر بالفرض قرآن نہ پہنچایا تو تبلیغ کا حق ادا نہیں ہوگا۔ بھائی بہت توجہ کیجئے گا، تمام مکاتب فکر کا ہم احترام کرتے ہیں سر آنکھوں پر، الحمدللہ، مگر اب ہمارے مکاتب فکر میں اور اجتماعیتوں میں کچھ اور کتابیں اوپر آ گئیں، اور قرآن کا جو مقام ہے وہ قرآن کا مقام اس کو نہیں دیا جا رہا۔ حالانکہ تبلیغ قرآن سے اور بشارت انذار قرآن سے، سورہ مریم آیت 97، جہاد مکی دور کا قرآن سے، سورہ فرقان آیت نمبر 52، تذکیر یاد دہانی قرآن سے، سورہ قوف آیت نمبر 45، جا بجا قرآن، یہ سب قرآن سے قرآن سے قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو مقام ہمیں دینے کی توفیق دے جو مقام اللہ نے اس کو دیا۔ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن، دعوت میں قرآن، تبلیغ میں قرآن، بشارت میں قرآن، انذار میں قرآن، جہاد میں قرآن، تذکیر میں قرآن، قرآن 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 اینڈ قرآن۔ اور آج وہی قرآن سے دوری کا معاملہ، کچھ اور چیزیں زیادہ آگے آ گئی ہیں۔ نہ بھائی، باقی سب سر آنکھوں پر، مگر قرآن قرآن قرآن، اس کو وہ اہمیت دی جائے جو اس کا تقاضا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور بالفرض اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کا پیغام تو نہیں پہنچایا، رسالت کا حق تو ادا نہ ہوگا۔ حضور نے تو حق ادا فرما دیا، یہ امت کو کہا جا رہا ہے۔ اور بھائی امت تلاوت بھی کرے، سمجھے تو آگے بڑھائے گی نا، پتا تو ہو کہ اس میں ہے کیا تو آگے بڑھائیں گے۔ تو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی، اور آگے سارے عالم کو پہنچانا بھی ہے، اور اس کے نفاذ کی بھی جد و جہد کرنی۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ قبولیت کی گھڑیاں بھائی، آمین تو کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کو قبول فرما لے، مجھے، آپ کو، ہمارے گھرانوں کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو، ہمارے وسائل کو، ہماری صلاحیتوں کو اللہ ان کاموں کے لیے قبول فرما لے۔ اس سے بڑا کوئی کام نہیں، اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ اے نبی علیہ السلام، شدید ترین مخالفت حضور کی ہوئی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، مگر اللہ تسلی دے رہا ہے واللہ یعصمک من الناس، اور اے نبی علیہ السلام آپ کو لوگوں کے شر سے اللہ محفوظ فرمائے گا۔ اور ہمیں پوری امید رکھنی چاہیے، ہم پیغمبر کے مشن میں لگیں گے انشاءاللہ، تو اس نسبت سے ہماری بھی حفاظت کون فرمائے گا؟ اللہ فرمائے گا انشاءاللہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب پھر اللہ کی کتاب کی اقامت، اس کے نفاذ کی بات۔ قل یا اہل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، تم کسی بنیاد پر نہیں، تمہاری کوئی حقیقت نہیں، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک کہ تم تورات اور انجیل کو قائم نہ کرو، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا اس کو قائم کرو۔ اگر کتاب قائم نہیں کرتے، احکام کو نافذ نہیں کرتے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ کے رسول فرما رہے علیہ السلام، مسلم شریف کی روایت میں، اس قرآن کی بدولت اللہ قوموں کو عروج دے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے اللہ قوموں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ ذلت کیوں ہے؟ قرآن کو نہیں تھاما۔ ذلت کیوں ہے؟ قرآن کو نافذ نہ کیا۔ ذلت کیوں ہے؟ قرآن کے احکام کی تنفیذ نہیں ہو رہی یہاں پر۔ تو یہ اہل کتاب سے مخاطبت ہے۔ اب اہل کتاب کی کتابیں تو ویلڈ نہیں ہیں، تو ہمارے استاد بھی ترجمانی کرتے تھے، اے قرآن والو، you have no say in the sight of Allah سبحانہ وتعالی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کی نگاہوں میں جب تک کہ قرآن کے احکام کا نفاذ نہ کرو۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور جو کلام آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر میں ضرور اضافہ ہوگا۔ وہی میدے والی مثال، بس ذہن میں نوٹ کر لیں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو آپ اس کافر قوم پر افسوس نہ کیجیے۔
ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، ان میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بالکل سچے دل سے ایمان لائے کس پر؟ اس وقت کے رسول پر۔ آج سچے دل سے ایمان لائے کس پر؟ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیئر؟ یہی بات البقرہ آیت 62 میں ہم پڑھ چکے۔ وحدت ادیان نفی ہو چکی، یونٹی آف ریلیجن نفی ہو چکی۔ اپنے اپنے دور میں جو نبی موجود ان کو ماننا ہی لازم، ان کا کلمہ پڑھنا لازم۔ کلمہ پڑھا ایمان لائے نیک عمل کی کامیابی۔ آج کس کا کلمہ پڑھنا ہے؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ یہ مباحث پہلے آ چکے البقرہ آیت 62 میں بھی۔ فرمایا لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا، یقیناً ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ہم نے ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آئے جسے ان لوگوں کے نفس پسند نہ کرتے تھے تو انہوں نے بعض کو تو جھٹلایا اور بعض کو قتل یعنی شہید کیا، انبیاء کو شہید کیا ان لوگوں نے۔ یہ باتیں ہم پڑھتے آئے ہیں۔ وَحَسِبُ اللہ تکون فتنۃ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ فتنے میں ترجمے میں عذاب کا مفہوم بھی داخل ہے، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ایسا کرنے سے کوئی عذاب نہ ہوگا۔ فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، نظر کرم فرمائی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ المسیح ابن مریم، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے۔ معاذ اللہ، یہ بات پہلے بھی آئی، گاڈ انکارنیشن کا عقیدہ۔ معاذ اللہ، یہ کہنا کہ عیسیٰ کی شکل میں خدا آ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وقال المسیح، اور حالانکہ خود مسیح علیہ السلام نے فرمایا یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، تو یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ ومأواہ جہنم ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ دو ٹوک بات آ رہی ہے بنی اسرائیل کے لیے، یہود کے لیے بھی آ رہی، نصارہ کے لیے بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت بیان کر دی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی اللہ کی عبادت کی تمہیں وہ دعوت دیتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، ٹرینیٹی کا عقیدہ۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن پر ایکسپرٹس ہیں، شیخ احمد دیداد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے ثابت کی، اور بات واضح ہے کہ ٹرینیٹی کا لفظ بائبل میں کہیں نہیں ٹرینیٹی کا لفظ ہے ہی نہیں بائبل میں کہیں۔ یہ گھڑے ہوئے عقیدے ہیں، بھونڈے عقیدے ہیں۔ اور پھر کس قدر بدترین بات ہے، خدا، جبرائیل اور عیسیٰ تینوں مل کر خدا، اور ہر ایک الگ 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 خدا، استغفر اللہ۔ اور ایک اور بدترین بھونڈی تقسیم، کم ہے مگر وہ بھی ہے، خدا، جبرائیل خدا، عیسیٰ اور مریم مل کر تینوں خدا اور الگ الگ خدا۔ گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی گھوسٹ جبرائیل، گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی مدر، معاذ اللہ۔ بدترین شرک ہے یہ۔ اللہ فرما رہے ہیں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے۔ وما من الہ الا الہ واحد، حالانکہ معبود واحد اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ معبود واحد، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اگر وہ اس بات سے باز نہ آئے جو وہ لوگ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جنہوں نے کفر کیا ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، آخر وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ دلائل آ چکے، بات واضح ہو چکی، کیوں اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، کیوں مغفرت طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، اللہ نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں ہمارے استاد نے فرمایا، ڈاکٹر اسرار صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ، او بھائی کیسے توبہ کریں گے لوگ آج؟ ان کو بتائے گا کون؟ بتائیے، ان کو کون بتائے گا کہ ٹرینیٹی غلط ہے، تثلیث غلط ہے، یہ تین خداؤں کا تصور یہ ہم نے بتانا ہے بھائی،
اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہونا ہے. قیامت سے پہلے کرسچینٹی نے بدلنا ہے کس میں؟ اسلام میں. مگر آج ہم کریں گے تو ان کو پتہ چلے گا تو یہ توبہ کریں گے نا. یہ آج امت پر لازم ہے ایز اے ہول. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، آخر وہ اللہ کے حضور توبہ کیوں نہیں کرتے اور اسے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے؟ واللہ غفور رحیم، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے. وہ رسول سب اللہ کے بندے اور اللہ ہی کا پیغام پہنچاتے تھے. عیسیٰ بھی اللہ کے بندے، اللہ ہی کا پیغام پہنچاتے ہیں. اگلے الفاظ بی بی مریم کے بارے میں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں. سبحان اللہ، بڑے پیارے الفاظ قرآن بی بی مریم کے لاتا ہے علیہ السلام. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. یہ الفاظ پہلے بھی کوٹ ہوئے، یہاں پر آئیں. وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. بھائی کھانا ساری مخلوق کھاتی ہے، کوئی بڑا جملہ تو نہیں ہے. نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے. ادھر جو آیا یہ بہت بڑا جملہ ہے. عیسیٰ کھانا کھاتے تھے، مریم کھانا کھاتی تھی. عیسیٰ سوتے تھے، مریم سوتی تھی. عیسیٰ کو تکلیف ہوئی، لکھا ہے بائبل میں. مریم علیہ السلام کو تکلیف ہوئی. یہ سب کچھ لکھا ہے بائبل میں. جو کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، تکلیف سہتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ تین سادہ الفاظ میں سارے کفریہ شرکی عقائد کا رد. اللہ اکبر. کان یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. انظر کیف نبین لهم الآیات، آپ دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی. قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کیا تم اللہ کے سوا اس کو پوجتے ہو جو تمہارے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. قل یا اہل الکتاب، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو. ولا، اچھا حد سے بڑھنا ہے ہی ناحق. ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حق کے ساتھ بڑھ سکتے ہو. پلیز بھی نوٹ کر لیجئے گا. ناحق نہ بڑھو یعنی غلو کرنا ہے ہی ناحق. یہ نہیں کبھی حق کے ساتھ بھی غلو ہو سکتا ہے، حق کے ساتھ بھی ہم اپنی مرضی چلا سکتے ہیں دین میں. نہیں، وہ ہوگا ہی ناحق غلو کا معاملہ. لا تغلو فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق حد سے نہ بڑھو. ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، اور اس قوم کی خواہشات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے خود بھی گمراہ ہو گئے. واضلوا کثیرا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا. وضلوا عن سواء السبیل، اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے. دو باتیں، دین میں غلو نہ کرو، یہ بات النساء آیت 171 میں ہم پڑھ چکے. عقیدے کا غلو، عمل میں غلو، نصارہ کی حرکتیں، ذکر مختصر آ چکا. دوسری بات یہ، ان کی پیروی نہ کرو جس سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے. تثلیث کا یعنی تین کے ہونے کا تصور، تثلیث کا تین کے ہونے کا تصور مصریوں میں بھی موجود تھا. کچھ ان سے بھی انہوں نے انسپریشن لی ہے. کچھ یونانی فلسفوں میں تصور تھا، روح کا قدیم ہونا، مادے کا قدیم ہونا، اینڈ سو آن. تو یہ ماضی کی گمراہ قوموں کی پیروی ان لوگوں نے کی. بتایا جا رہا ہے ان کے گمراہ عقیدوں کو تم اختیار کر رہو، وہ خود بھی گمراہ ہوئے، تم بھی گمراہی کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی کی ہر شکل سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.